بسم اللہ الرحمن الرحیم وقوم نوح من قبل انہم كانوا هم اظلم واطغى، اور ان سے قبل قوم نوح کو بے شک وہ لوگ بڑے ظالم اور بہت سرکش تھے۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 39 تک ہم پہنچے تھے۔ آیت نمبر 25 سورہ ہود آیت نمبر 25 سے شروع کیا تھا ہم نے، آیت نمبر 39 تک پہنچے تھے۔ یہ قصہ قرآن مجید آگے بیان کرتا ہے، حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور۔ یہی حضرت نوح کی قوم کا ان کا مذاق اڑانا جاری رہا، یہاں تک کہ ہمارا حکم یعنی اللہ کا حکم عذاب اس کا وقت آ گیا۔ وفارت تنور، تنور اسی چیز کو کہا جاتا ہے کہ جس کو ہم اپنی زبان میں تندور کہتے ہیں، جہاں پر عام طور پر روٹیاں پکائی جاتی ہیں۔ ایک گڑھے کی طرح ہوتا ہے جس کے اندر روٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال کوئی ایسا ہی گڑھا تھا وہاں پر کہ جس کے اندر سے پانی نے ابلنا شروع کیا اللہ کے حکم سے، یہاں تک کہ جب ہمارا امر آ گیا اور تنور کے اندر سے پانی ابلنا اور نکلنا شروع ہوا۔ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ تمام جانداروں میں سے ایک ایک جوڑا اپنی کشتی میں سوار کر لو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے اہل کو یعنی اپنے خاندان والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ، سوائے اس کے کہ جس پر اللہ کا قول پہلے ہی ثابت ہو چکا ہے، یعنی وہ ایمان نہیں لایا۔ اور جیسے کہ آگے آ جائے گا، یہ حضرت نوح کا بیٹا تھا۔ اور یہاں قرآن اس آیت میں یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر نبی کے سگے رشتہ دار بھی، چاہے نبی کا بیٹا ہو چاہے نبی کی بیوی ہو، جیسا کہ حضرت نوح کی بیوی کے بارے میں بھی قرآن نے سورہ تحریم میں مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مثال دیتا ہے، لوط کی بیوی اور نوح کی بیوی کی، کہ یہ دونوں ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں، لیکن یہ بیوی ہونا ان کو ذرہ برابر بھی کام نہ آیا، کیونکہ ان کی نافرمان تھی، اور کہا گیا کہ تم دونوں جہنم کی آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ کے نزدیک خاندانی نسبتیں بھی تب فائدہ دیتی ہیں کہ جب نبی کی بات کی اطاعت کی جائے۔ نبی کا نافرمان نبی کا بیٹا ہو، نبی کی بیوی ہو، نبی کا چچا ہو۔ رسول اللہ کا چچا ابو لہب ہے، لیکن قرآن فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد اور ہلاک ہو جائے۔ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، اور نوح کے ساتھ ایمان نہیں لائے مگر ایک قلیل تعداد کے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، اور نوح نے کہا کہ تم سب اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اللہ کے نام سے اس کا رکنا ہے، اس کشتی کا۔ اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً میرا رب بڑا ہی مغفرت کرنے والا اور رحیم ہے، رحمتوں والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اور وہ کشتی ان کو اپنے اندر لے کر چلتی تھی ایسی موجوں میں کہ جو پہاڑوں جیسی بلند تھی۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اور نوح نے ایسے میں اپنے بیٹے کو آواز دی۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، اور وہ بیٹا ایک کنارے پہ کھڑا ہوا تھا۔ یا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا، اے بیٹے ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کے حکم کا انکار کرنے والوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ قال، بیٹا کہنے لگا، بجائے اپنے نبی باپ کی بات سننے کے کہنے لگا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کہنے لگا کہ یہ جو پہاڑ ہے میں اس کی پناہ لے لوں گا اور یہ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، حضرت نوح نے فرمایا بیٹا آج اللہ سے بچانے والا، اللہ کے حکم سے بچانے والا کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جس پر اللہ رحم کر دے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ کیا ہوا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، نوح کے اور ان کے بیٹے کے درمیان ایک بلند موج، ایک لہر حائل ہو گئی۔ فکان من المغرقین، اور نوح کا بیٹا غرق ہونے والوں میں سے قرار پایا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک
وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور عذاب آ چکا اور غرق ہونے والے غرق ہو چکے جو خدا کے نافرمان تھے۔ تو پھر خداوند عالم بیان کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، یعنی روک دے اپنی بارش کو، اور پانی زمین میں چلا گیا اور اللہ کے حکم کی اطاعت کر دی گئی۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ، اور وہ کشتی جودی نامی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہا گیا کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہے ظلم کرنے والی قوم کے لیے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، یہاں پر حضرت نوح کی ایک مؤدبانہ درخواست اللہ کی بارگاہ میں قرآن اس کو نقل کرتا ہے۔ حضرت نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہنے لگے ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اے نوح آپ کے اہل کو ہم بچا لیں گے۔ تو حضرت نوح نے انتہائی ادب سے سوال کیا کہ اے پروردگار، وہ جو میرے اہل کو، میرے گھر والوں کو بچانے کا وعدہ تھا، تو یہ میرا بیٹا بھی میرے اہل میں سے ہے۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقِّ، اور آپ کا وعدہ، ادب دیکھیے، آپ کا وعدہ بھی حق ہے، آپ کا وعدہ ہی حق ہے۔ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ ہی سب سے بہترین حکم کرنے والے ہیں۔ حضرت نوح نے انتہائی مؤدبانہ جاننے کے لیے گویا گزارش کی کہ یہ بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، تو پھر یہ غرق ہونے والوں میں شامل ہو رہا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، توجہ فرمائیں، حضرت نوح نے کو جواب ملا کہ اے نوح یہ تیرا بیٹا یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، یہ عمل غیر صالح ہے۔ کوئی شخص جب عمل غیر صالح کو اس قدر انجام دیتا ہے کہ خود اس کا نام اس کو عمل غیر صالح کہہ کر پکارا جا رہا ہے، یعنی یہ اتنا تیرا بیٹا برا ہے، نبی کا بیٹا ہونے کی گویا کہ اس کو ایک فضیلت ملی تھی، لیکن یہ اتنا بروں کی طرف گیا ہے کہ قرآن اس کو عمل غیر صالح کہہ کر پکار رہا ہے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ لہذا قرآن کا یہ معیار یہاں پر ایک درس کے طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ اگر نبی کا بیٹا بھی اس کا عمل صحیح نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، تو یہ نبی کا بیٹا ہونا بھی اس کے کام نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ عمل غیر صالح ہے، یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اے نوح مجھ سے اس چیز کا سوال نہ کر جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ یعنی تو ظاہری طور پر، ظاہری احکام کے مطابق، ظاہری حالات کے مطابق اے نوح آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا بیٹا ہے کیونکہ آپ کی صلب سے پیدا ہوا ہے مثلا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کے عمل نے اس کو اس فضیلت سے محروم کر دیا ہے۔ اگر اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے تو اب یہ بیٹا ہونا اس کو کام نہیں آئے گا، اور اس کی حالت کا مجھ کو یعنی اللہ تبارک و تعالی کو علم ہے، لہٰذا آپ اس بیٹے کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کریں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے نوح میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، یعنی اس کے بارے میں، اس بیٹے کے بارے میں کوئی سفارش آپ نے نہیں کرنی۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، ادب کلام دیکھیے اللہ کے ساتھ، فوراً حضرت نوح فرماتے ہیں کہ اے میرے رب یقیناً میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں اس چیز کا سوال کروں، وہ چیز آپ سے مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر اے رب تو میری مغفرت نہ کرے، وَتَرْحَمْنِي، اور تو مجھ پہ رحم نہ کرے، أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو میں تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ توجہ فرمائیے، بندے کا اگرچہ وہ عبد خدا نبی خدا ہو، جب اللہ کے ساتھ کلام کرنے کا، بارگاہ الہی میں حاضر ہو کر اللہ سے کلام کرنے کا وقت آتا ہے تو صرف ایک انداز قرآن مجید بتاتا ہے، اور وہ ہے انتہائی ادب اور احترام اور انتہائی خوف کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے کلام کرنا۔ اس کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔